حیثیت سے آپ کے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ایک کاغذ قلم لیں اور لکھیں کہ یار مجھے دنیا میں کیا کیا چاہیے، مرتے وقت کیا کیا چاہیے، آخرت میں کیا چاہیے، کبھی لکھیے۔ اب میں کچھ آپ کو روایتوں کا خلاصہ، یوں سمجھیے کہ بہت ساری حدیثوں کا عطر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے اور سبحان اللہ کہتے جائیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں تو درود پاک پڑھیے، مرتے وقت نبی پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ ایسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور سنیے آقا کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بار بار مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے نبی پاک کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہن کچھ باقی رہ گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کچھ باقی رہ گیا جو آپ کو زندگی میں چاہیے، مرتے وقت چاہیے، قیامت کے دن چاہیے، روزی میں برکت ہو، ٹینشن دور ہو جائیں، عزتیں بڑھتی رہیں، سکھ کی زندگی رہے، بار بار مدینے جاتا رہوں، پیارے آقا کا دیدار بھی ملے، مرتے وقت پیارے آقا کا دیدار ملے، جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں، کچھ اور چاہیے؟ سب ہو گیا نا؟ یہ ہے درود پاک۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں، تقریباً ہر جملے کے پیچھے کوئی روایت یا کوئی حدیث ہے۔ یہ سب فضیلتیں نبی پاک نے درود پاک کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، یعنی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، یعنی ہر پرابلم کا سولوشن درود پاک میں ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے نہیں ہیں، بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، درود پاک کو تھام لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی پرابلم سالو ہوگی، آپ ریلیکس فیل کریں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کریں گے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب برات، اس کو برات پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے جملہ سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو، یعنی اس رات عبادت کرو۔ آقا فرماتے پھر دن کو روزہ رکھو۔ تو بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ اسے معاف کر دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں؟ الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرماؤں؟ ہے کوئی ایسا؟ طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ پتہ اس رات کتنے بخشے جاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے سر کے بال گن سکے؟ They are not able to count our own hair۔ اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب کے بارے میں آتا ہے ہزاروں بکریاں پالتا تھا، وہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اس کا مطلب کروڑ لوگ بخشے جائیں گے، مگر حدیث پاک میں چند بد نصیبوں کا ذکر ہے کہ جو نہیں بخشے جائیں گے۔ فرمایا شرابی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتے توڑنے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویر بنانے والا، یہ جو اپنے ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق نجومی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں، یہ نہیں بخشے جائیں گے، جادو ٹونا کرنے والا نہیں بخشا جائے گا، تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والا، دشمنی چھپانے والا، دل میں بغض رکھتے ہیں، وہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میری کسی بری عادت کی وجہ سے میں پھنس جاؤں اور میری بخشش نہ ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مغفرت ہے، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں توبہ کرنی ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ قبرستان بھی جانا سنت ہے نا، نہیں گئے تو ابھی آپ جائیے گا۔ یہ قبرستان جانا بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، اسی لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان جانے سے، اب جایا کرو اور وہاں جا کے عبرت لیا کرو۔ قبریں جا کر دیکھیں تو صحیح، کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے۔ اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو، یار لائٹ جائے تو UPS بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے۔ ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی
कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो क्या बनेगा? कब्रिस्तान जाकर देखे तो सही। आपको पता है आज क्लिफ्टन के इलाके में आओ, बिल्डिंग देख के अंदाजा हो जाता है सारे पैसे वाले रहते हैं भाई, 10 करोड़ का फ्लैट है, इधर बंगले वाले रहते हैं, ये बड़े इलाके वाले लोग हैं। गरीब इलाके में जाओ तो घर देखकर पता चल जाता है कि मकीन गरीब है। दुनिया में मकान देखकर मकीन का अंदाजा हो जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर अंदाजा नहीं होता। हर कब्र की अलग कहानी है, हर कब्र की अलग स्टोरी है। हदीस पाक में फरमाया कब्र 2 तरह की होती है, देयर इज नो थर्ड कैटेगरी। हमारी दुनिया में बहुत सारी कैटेगरी है, फ्लैट अलग होते हैं, बिल्डिंगें अलग होती हैं, बंगलो अलग होते हैं, मकान अलग होते हैं, झोपड़ियां अलग होती हैं, रोड पे सोने वाले अलग होते हैं। हमारे शायद 50-60 कैटेगरी बन जाएंगी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, वीआईपी क्लास, बहुत सारी क्लासें लोग मना रहे होते हैं। देयर इज ओनली 2 क्लासेस इन द ग्रेवयार्ड। सुनो गौर से, कब्रिस्तान जाते हो ना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र 2 तरह की होती है। तीसरी कैटेगरी नबी पाक ने बयान नहीं फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया या तो जहन्नम के घड़ों में से घड़ा होती है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। अरबी में हदीस सुन लो, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कितना प्यारा जुमला है, रियादिल जन्नह सुना ना जब मदीने पाक में। इस हदीस में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, या देयर इज सेकंड ऑप्शन, फरमाया औ हुफ्रतुम मिन हुफ्रिन नार, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। एक सवाल करना चाहता हूं, सच्चा जवाब देना, मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। मैं भी अपने आप से सवाल करता हूं, आप सब भी अपने आप से सवाल करें, और सच्चा ईमानदारी वाला जवाब। आज मेरी मौत हो जाए, हो तो सकती है ना, आज तो बल्कि रात भी वही है जिसमें लिखा जाएगा कि इस रात किसने जाना है। पता है मलकुल मौत को एक सहीफा दे दिया जाएगा कि इस रात इस बंदे की रूह कब्ज करनी है। मकाम, टाइम, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। हमें नहीं पता, हो सकता है आज रात आखिरी हो, कल आखिरी हो। चले आज मेरा इंतकाल हो गया, सच्चा जवाब देना। घुमाना फिर अल्लाह की बारगाह में कोई किसी को घुमा फिरा नहीं सकता, हम अपने आप को घुमा सकते हैं, उधर नहीं, वहां तो बात सारी क्लियर है ना, दूध का दूध पानी का पानी है। सवाल यह कि अगर आज मर गया, कब्र में गया, जैसी जिंदगी गुजारी है, कब्र जन्नत का बाग बनेगी या दोज़ख का घड़ा बनेगी? अपने आप से पूछ लो। अगर तो दिल से जवाब आ रहा है कि हाँ यार नमाज़ें पाबंदी से हैं, गुनाह की आदत नहीं है, तिलावत कुरान भी है, मेरी आंखें भी गुनाह नहीं करती हैं, मैं किसी को दुख भी नहीं देता हूँ, हराम रोज़ी भी नहीं कमाता हूँ, बेहयाई भी नहीं करता हूँ, माँ बाप भी मेरे राज़ी हैं। अल्लाह करे ऐसा कोई अल्लाह का वली यहाँ बैठा हो जिसके दिल से सच्ची आवाज़ आ जाए कि जनाब अपना तो बेड़ा पार है। बाकी हम जैसे गुनाहगारों को तो डर ही लगता है कि यार गुनाह ही ज़्यादा हैं, नेकियां अव्वल तो की थोड़ी हैं, और जो की हैं उसका पता भी नहीं कबूल भी हुई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें भी प्रॉब्लम है। रियाकारी अलग है, दिखलावा अलग है, बुनावटें अलग हैं, पता नहीं कितने उसमें दुनिया के मकासद हमारी नेकियों में शामिल होते हैं। तो आप मुझे बताओ फिर तैयारी कब करेंगे? 2 ही कैटेगरीज है ना, या तो जन्नत का बाग है या दोज़ख का घड़ा। तो जन्नत का बाग बनाने की तैयारी कब करनी है हमने? हमें नहीं पता अब कितने दिन रह गए हैं। पिछली शबे बारात में कई लोग हमारे साथ थे, मगर आज वो हमारे साथ नहीं हैं। हो सकता है अगली शबे बारात मस्जिद में इज्तिमा तो होगा, मगर हम ना हों। बातें करें लोग, यार पिछली बार तो आया था, अगर इस बार नहीं है, कहाँ है? कब्र में है। क्या करेंगे कब्र में? कब्रिस्तान जाते हैं ना, एक और चीज़ देखा करें। कभी कब्र में तिजोरी देखी है? कोई कफन में जेब देखा हो? न तिजोरी है न जेब है। जिस माल को जमा करने के लिए दिन रात एक कर दिया वो तो जाना ही नहीं कब्र में। तो जो कब्र में जाएगा वो क्या जाएगा, ये समझना जरूरी है। आपको पता है जब मेरा और आपका इंतकाल होगा ना, रिवायतों में आता है मरने के बाद रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। पता है फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है। एक्चुअल वही है जो अमाल हम आगे भेजेंगे, मगर फिक्र ही किसी को नहीं है। शबे बारात तो रियलाइज कर लो कि अमाल जमा करने, माल ठीक है इतना जमा कर लो जितनी दुनिया गुजर जाएगी, मगर ये माल इधर ही रह जाएगा। और फिर कैसे मौत और अजाब कैसे आता है, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक शख्स था, बादशाह था, बड़ा अजीब उसने वसीयत की अपने बेटों से, मैं मर जाऊँ ना तो मुझे दफन ना करना, मुझे एक लोहे का संदूक बनाना, लोहे के मेरा जो ताबूत है वो लोहे का बनाना, उस ताबूत को एक लोहे के संदूक में डाल देना और उसको छत के साथ लटका देना, दफन नहीं करना। बच्चों ने कहा ये कैसी वसीयत कर रहे हैं आप बादशाह सलामत? कहता मैं ये वसीयत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कब्र में जाऊँ ही ना, जब कब्र में जाऊँगा नहीं तो अज़ाब भी नहीं होगा। हैं, उसकी अपनी मंतिक थी। तो मरा तो बच्चों ने उसी वसीयत पर अमल किया, लोहे का ताबूत बनाया, उसको ताला लगाया, उसको लोहे के संदूक में डाला, उसको भी ताला लगाया, फिर जंजीर से उसको लटका दिया छत के साथ। तो कहते हैं जब ये सब हो गया तो अभी कमरा बंद किया, रात हुई तो कमरे से आवाज़ आने लगी। सब परेशान, क्यों? ताबूत भी बंद, उस पर भी ताला, संदूक पर भी ताला, वो तो लटका हुआ पर, लेकिन ऊपर से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आ रही। डरते डरते संदूक खोला, ताबूत खोला तो देखकर हैरान रह गए कि उस ताबूत में उस बादशाह की लाश के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है, उसके चेहरे को काट रहा है, कोई जगह नहीं थी, कोई सुराख नहीं था, वो कैसे पहुंचा अंदर? सब हैरान। अब जनाब बड़ी मुश्किल से सांप को निकाला, उसको मारा, फिर संदूक को बंद किया, फिर लटका दिया। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अगली रात फिर कमरे से आवाज़ें आने लगी। फिर जाके जब संदूक खोला, ताबूत खोला तो उससे बड़ा सांप उसकी संदूक में मौजूद था जो उसको काट रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उस सांप को बाहर निकाला, सांप को मारा, फिर ताला लगाया, फिर लटका दिया। अगली रात फिर आवाज़ें। जब देखा तो पता चला कि अब तो अंदर आग भड़क रही है। अब बच्चों को समझ आ गई कि हम कुछ भी कर लें ये अजाब ही है, इससे छुटकारा नहीं है। वो बादशाह की लाश को निकाला और कब्र में दफना दिया।
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا. اب تو برف کم بکتی ہے، مگر پہلے آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی. رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں، اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے میں نے جملہ سنا، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی بھی تو یہی ہے نا. ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا. برف پگھل رہی ہے، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. کسی کی کل ختم ہونی ہے، کسی کی مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا جو کرنا. ہاں، لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے. میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں، میرے بڑے ارادے ہیں. شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. یہ جو عالم برزخ ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں، کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں. عذاب کی آواز، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں. اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا، جب ہم مریں گے نا، اور قیامت تک یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے. کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی. تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا، $2.5 دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر. کتنے پیسے خرچ کیے؟ کروڑوں روپے. ہزاروں فٹ نیچے گئے کیونکہ وہاں موت لکھی تھی. یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی. انسان پہنچتا ہے وہاں پر. ہاں، ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے، ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا، ملک الموت آئے. حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی. تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہ کون تھے؟ کہ ملک الموت تھے. کہ لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے، آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے. تو آپ نے دعا کر دی، وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئی. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان، میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے. بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی. وہ جملہ سنتے ہو نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم وہاں پہنچیں گے. یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے، ان کو بلایا گیا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تھا. جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے، جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے، کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عافیت والی موت دینا. اللہ ڈوبنے والی، پھٹنے والی، جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی، بم دھماکے والی موت نہیں. اے اللہ میں ایمان والی، عافیت والی، ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے. کہ اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں، آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں، روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم